اللہ کریم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں میرے محبوب عطا فرما دیں فَخُذُوهُ، اس کو تھام لو، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع فرما دیں اس چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ جو فرمان ہے یہ بنیادی طور پر حدیث کی حجیت پہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو کچھ فرما دیں، نبی کریم علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، بس بشرطے کہ درجہ صحت تک پہنچ چکے ہوں۔ تو اسی ضمن میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حدیث جبریل ہے، جو کہ مشکات شریف کی شروع میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث پاک ہے کہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جوابات ارشاد فرمائے۔ تو وہ جو ہے حدیث، اس کو حدیث جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ تو مشکات شریف کتاب الایمان اس کی فصل اول کی یہ حدیث پاک ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھے، سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر تھے۔ اذ طالع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نبی کریم علیہ السلام کی جو خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایسا ہوا کہ ایک بندہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے، ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس، شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بڑے ہی چٹے تھے، بڑے سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ شدید و سواد الشعر، اس کے جو بال تھے داڑھی کے، سر کے، اس کے بالوں کا رنگ بھی بڑا ہی سیاہ تھا، گہرے سیاہ بال تھے اس کے، اور انتہا درجے کے خوبصورت سفید کلر کے اس نے لباس پہنا ہے۔ تو فرماتے ہیں لا یرا علیہ آثار السفر، وہ جو بندہ آتا ہے اس کے جسم پر، کپڑوں پر، چہرے پر کوئی سفر کا نشان بھی تو دکھائی نہیں دے رہا کہ بندہ سفر کر کے آئے۔ تو اس کے اب ایک بندہ بائک چلا کے آئے گا تو ظاہر ہے مٹی اس کے چہرے پہ، داڑھی پہ مٹی لگی ہوگی، کپڑوں پہ بھی کہیں گرد و غبار لگا ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سفر کر کے آیا ہے۔ تو اس وقت گھوڑے کی سواری کا، اونٹ کی سواری کا دور ہے، تو اب اگر اس نے گھوڑ سواری کی ہوتی تو پھر بھی آتا تو کہیں کو مٹی کا نشان لگا ہوتا، کہیں گرد و غبار چہرے پہ ہوتا، کپڑے پہ ہوتا، لیکن نہ تو اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں سے، جسم سے، اس کے بالوں سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ سفر کر کے آیا ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس بندے کے جسم پہ سفر کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، اور وہ تھا کون؟ راجلن، وہ ایک بندہ تھا جو سفر کر کے آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مسافر بھی تو نہیں ہے، لیکن ولا یعرفہ منا احد، اور ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا بھی نہیں، یعنی ہمارے شہر کا وہ لگتا بھی نہیں۔ اگر وہ مدینہ پاک کا ہوتا تو ہم بھی اس کو پہچانتے ہوتے، نبی کریم علیہ السلام تو پہچانتے ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں۔ منا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سرکار بھی اس کو نہیں پہچان رہے تھے، نہیں۔ لا یعرفہ منا احد، ہم سارے صحابہ میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں۔ اگر وہ مدینے کا رہنے والا ہوتا
یا مکے کا رہنے والا ہوتا اور وہاں سے یہاں چل کے آتا تو پھر بھی ہم اس کو جان لیتے کہ چلو یہ ہمارا جاننے والا ہے، کپڑے اس نے یہی کہیں چینج کر لیے ہوں گے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں شاخ کا ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ وہ مسافر ہے۔ اب یہی بات دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان آنے کی، یا تو مدینے میں سے کوئی ہو اور ہمارے پاس آ جائے، یا مسافر ہو کسی کام سے آیا ہو، نہ مسافر ہے نہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ اب وہ چلتا آ رہا ہے، راجلن، وہ بندہ، راجلن حدیث میں جو فرمایا راجلن، وہ بندہ چلتا آ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ شخص بیٹھتا ہے تو اس نے طریقہ بیٹھنے کا کیا اختیار کیا ہے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیا، اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں اٹھا کے اپنی رانوں پر اس نے رکھ لی۔ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی ہتھیلیوں کو اپنے فخذ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، رانوں پر رکھتے ہیں۔ تو وہ شخص جو آتا ہے اس نے بھی کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا ہے اور دو زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بڑے ہی ادب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے گھٹنوں پہ رکھ لیا ہے، رانوں پہ جب اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے تو اب اس نے کیا کہا؟ وَقَالَ، اب اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، یہ اس شخص کا پہلا سوال تھا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، وٹس اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر حج کرنے کی استطاعت ہو تو پھر تو حج بھی کرے، یعنی اگر تجھ پہ حج فرض ہو جائے پھر تو حج بھی کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اب اس نے عرض کیا، اب دیکھیے سوال اس بندے نے کیا نا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے درست جواب دیا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے درست جواب دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بندہ ہے، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، سوال بھی خود کرتا ہے اور اٹیسٹ بھی خود کرتا ہے، اٹیسٹڈ ہوتا ہے نا، مور بھی، تصدیقی مور بھی خود لگاتا ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں عجیب سی ہیں۔ کسی کی تصدیق کر دینا یہ علم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہاں سے جی ٹھوکر جو ہے وہ 30 کلومیٹر ہے، ایک بندہ کہے گا جی آپ نے درست کہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا مطلب کیا اس کو پتا ہے کہ 30 کلومیٹر ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ یار مجھے، ایک ہی بندہ ہے وہ کہے کہ یار بتائیے یہاں سے ٹھوکر کتنا ہے، تو جب وہ سوال کر رہا ہے نا تو سوال کرنے اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب شخص ہے کہ سوال کرتا ہے
تو اس سے تو معلوم ہوا کہ اس کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جب یہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہے. تو سوال بھی خود کرتا ہے، جواب بھی اور تصدیق بھی جواب کی خود کرتا ہے. تو یہ عجیب بندہ ہے کہ دونوں ضدوں کو جمع کر رہا ہے. سوال کرنا علم نہ ہونے کی دلیل ہے اور تصدیق کرنا علم ہونے کی دلیل ہے. تو یہ عجیب شخص ہے. اور یہ آ کے قریب بیٹھ گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب وہ بیٹھ جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا نا، اس سے اس کا تعارف نہیں کیا، اس سے پوچھا نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کو پہچانتے ہیں. سرکار تو پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، یہ کس دیش کا بندہ ہے. تو اب اس نے پھر دوسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اسلام کے بارے میں آپ نے جو جواب دیا وہ درست تھا. اب وہ بندہ چاہتا تو علیحدہ گھر میں بھی جا کے نبی کریم علیہ السلام کو مل سکتا تھا، لیکن یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کی آگے اینڈ پر، حدیث کے اینڈ پر اس کا جواب آ رہا ہے. اخبرنی عن الایمان، مجھے یہ بتائیے ایمان کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لے آئے، وَرُسُلِهِ، اللہ کے سارے رسولوں کو تو مان لے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کو تو مان لے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو یہ اس بات پر بھی تیرا یقین ہونا چاہیے، تیرا یہ بھی تو اس بات کو مانے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس کو تو مان لے. جب یہ ساری باتیں تو مان لے گا نا، تو پھر تو ایمان والا، پھر تو مومن ہے. اب یہ ایمان ہے. اب اس نے کیا کہا؟ قال صدقت، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، یہی تو ایمان ہے. آگے پھر اس نے تیسرا سوال کیا. اب حیرانگی کے الفاظ ایک مرتبہ کے یہ، لیکن ہر مرتبہ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ 5 سوال اس نے کیے ہیں آ کے، تو ہر مرتبہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے. اب تیسرا سوال ہوا. اس شخص نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان یعنی اخلاص کے بارے میں بتائیے کہ اخلاص کس چیز کا نام ہے، اخلاص کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، ان تعبد اللہ، اخلاص یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کر کأنک تراہ، کہ جب تو عبادت کر رہا ہو نا، جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو تیری حالت یہ ہونی چاہیے گویا کہ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. مطلب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بندہ کسی وڈیرے کے سامنے ہو تو کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے. کسی بندہ بڑے کے سامنے، کوئی کسی نے نوکری کی تلاش میں، جاب کی تلاش میں کسی دنیا دار فیکٹری کے مالک کے سامنے چلا جائے، یا کسی آفیسر کے سامنے چلا جائے، کسی وزیر مشیر کے سامنے چلا جائے اور جا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے ڈاکومنٹس اس کے سامنے رکھے گا اس کے ٹیبل پہ، اور کیا پھر منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے گا، یا پھر موبائل کے جانے لگ جائے گا، یا کسی اور بندے سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بہت بڑے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوں، میری تھوڑی سی بھی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس بندے کے سامنے میں جاب لینے کے لیے آیا ہوں، میں روزگار تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو جو بندہ گیا ہے وہ آفیسر کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ کھڑا رہے گا.
تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو نا، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جب تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، تو اللہ انت عبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح کو دنیا کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی توجہ متذبذب کا وہ شکار نہیں ہوتے، ان کی توجہ نہیں بٹتی، تو نماز کے اندر اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن کے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت تیری توجہ بھی اللہ کی رحمت کی طرف رہنی چاہیے، تیری توجہ بھی نہیں بٹنی چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ کون ایسی نمازیں پڑھے، کون ایسی عبادت کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر عبادت تو اس طرح کر کے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی عبادت تیری اس طرح ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر تو ایمان کے سپرلیٹو ڈگری تک نہیں پہنچ سکتا، اگر تو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو کم از کم یوں تو رکھ کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تیرے ذہن میں یہ بات جمی ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تیری حالت یہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر نا بزرگوں نے بڑی ایک پیاری بات لکھی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہ ہو نا، پہلے تو میں نے عبارت پڑھی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر حالت یہ ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو مٹ جائے، اگر تو ہو ہی نہ تَرَاهُ، تو پھر تو اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تو اپنی ذات کو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں مٹا دے، تو اللہ کی ذات میں، اس کے انوار و تجلیات کی برسات میں اگر تو فنا ہو جائے، تراہ ہو، تو پھر تو اس رب کا دیدار کر لے گا۔ تو یہ مقام آتا ہے بیداری میں جاگتے ہوئے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے جاگتے ہوئے، تو شریعت اسلامیہ میں وہ بندہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، جو بندہ بھی دعویٰ کرے۔ اور ایسے لوگ ہیں، ہماری ایک پیروں کی ایک آستانہ ہے، کوئی اس کی جماعت بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کراتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے سے بغاوت کر رہے ہیں۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بیداری میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، ممکن جانے، وہ بندہ مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں اگر کوئی کہے نا کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، تو وہ درست کہہ رہا ہے۔ خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، باقاعدہ کتابوں میں لکھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ امام اعظم نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے خواب میں۔ تو خواب میں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن یہ بہت اللہ کے جو بڑے مقرب بندے ہوں ان کو ہی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اگر کوئی کہے کہ خواب میں فلاں اللہ کے ولی کو دیدار ہوا ہے، تو ہم کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے۔ ہاں بیداری میں کوئی ممکن کہے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ 3 سوال تھے۔ یہ اخلاص کے بارے میں تھا کہ عبادت یوں ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ کے لیے ہی عبادت کرے، اللہ کے لیے عبادت کرے۔
کیونکہ جس نے اللہ کے غیر کے لیے عبادت کی نا، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے شرک اصغر فرمایا ہے۔ چھوٹا شرک ہے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ نماز تو پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے، اب ایک بندہ کسی بندے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ نماز تو اس بندے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہی تو شرک اصغر ہے۔ لیکن اس سے کسی کو مشرک نہیں کہیں گے، یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب جو کہتے ہیں نا بات بات پہ کہ تم جی ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہو، تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو تو یہ شرک ہے، تو ہم وہ ثابت کر دیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا محتاج سمجھ کر ان سے مدد مانگنا اگر شرک کی تعریف میں ثابت کر دے، منہ مانگا انعام ہم دیں گے۔ لیکن ریاکاری جس کو وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے مرکزوں میں جاتے ہیں، محراب نہ ہو تو پھر کیا ہوتا، ٹھیکڑیاں لے کر، ببریاں ہوتی ہیں نا، وہ لے کر ماتھے پہ رگڑتے ہیں کہ ہمیں بڑا بڑا محراب پڑے، لوگ کہیں کہ جی حاجی صاحب، نمازی صاحب، حج کیا کیا بندے کے لیے، نماز پڑھی کیا تم نے بندے کے لیے؟ جب تم نے بندوں کے لیے نیک کام کی، اس کو تو نبی کریم علیہ السلام نے شرک اصغر فرمایا، تو یہ تو شرک حدیث میں ہے، تو پھر کیا ایسے لوگ مشرک نہیں ہو جائیں گے پھر اگر یوں فتوی عام ہو جائیں؟ تو میرے بھائیوں، الا ماشاء اللہ چند لوگ بچے ہوتے ہیں کہ جن کا عمل للہیت میں، جن کے عمل میں للہیت ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، کہ ان کا کوئی عمل غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کتنے عمل ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے نیک عمل، جس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تم نے اس عمل کو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، تو شرک اصغر میں تم مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا نظام چلانے میں اللہ معاون بنا دے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اب یہ 3 سوال ہوئے اس شخص کے، پھر اس نے سوال کیا، اب یہ 4تھا سوال ہے۔ اس شخص نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ سوال کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کب آئے گی، یہ سوال ہے۔ آگے سے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر جو جواب دیا نا، اس سے کئی لوگوں کے دلوں میں مرض پیدا ہو گئے، منافقت کے مرض میں مبتلا ہوئے، حالانکہ اس سے تو عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، تو مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول یعنی اے بندے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تو جس سے پوچھا گیا ہے، سرکار نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ جس سے سوال قیامت کے بارے میں کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ علامہ علم کی نفی نہیں ہوئی ان خبیثوں کو، حالانکہ یہ حدیث کی کتاب اپنے مدرسے میں دیوبند والے بھی تو پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں سے کیا ثابت کرتے؟ دیکھو جب اس بندے نے سوال کیا نا قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے آگے سے فرمایا کہ میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب ہے سرکار کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا قیامت کب آئے گی۔ یہ کیسے ثابت ہوا کہ سرکار کو پتہ نہیں ہے؟ سرکار علیہ السلام نے تو جواب یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے جس سے سوال کیا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، وہ کون ہے جس سے سوال کیا گیا ہے؟ سرکار سے سوال کیا گیا نا، تو فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب اگلا سوال جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے پھر اس شخص نے کیا۔ اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر جواب بھی نہیں دیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو یہاں پر سارے صحابہ بیٹھے ہیں تو سب کے سامنے اسرار الہیہ سے پردہ اٹھانا یہاں مناسب نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے راز پہ پردہ رکھا ہے۔
نفی نہیں کی، فرمایا جتنا تو جانتا ہے نا میں بھی جانتا ہوں۔ اب آخری سوال جو اس بندے نے کیا نا، اب یہ جو سوال تھا نا چوتھا، اس کا تعلق اگلے سوال سے بھی ہے، ان کی ملا کے بھی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ اب اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، ٹھیک ہے آپ اگر قیامت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے، آپ اگر قیامت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے اخبرنی عن اماراتہا، تو مجھے پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے، قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے کہ یہ نشانیاں آئیں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان تالد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا قیامت کے قریب کہ بیٹا جو ہے وہ ماں سے لونڈی والا سلوک کرے گا، جس طرح نکرانی سے سلوک کیا جاتا ہے، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا گویا کہ ماں اس کی لونڈی ہے، یہ اس کا آقا ہے۔ یہ ماحول جب بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بتائیے یہ قیامت کی نشانی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہو رہا؟ صرف مار پیٹ تو دور کی بات تھی، بیٹا نشہ پی کر ماں اور باپ دونوں کو قتل کر رہا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں، مسلمان لڑکا ہے، ماں باپ بھی مسلمان ہیں تو ماں باپ کو مار رہا ہے۔ جن کی تعظیم کرنے کا، جن کا ماتھا اور قدم چومنے کا شریعت نے حکم دیا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والا نوجوان جس ماتھے کو چومنا تھا اس ماتھے پہ یہ تھپڑ لگاتا ہے، تو کس کا جرم ہے؟ اسلام کا جرم نہیں، اسلام نے تو اپنی تعلیمات پہنچائی۔ یہ قصور اس نوجوان کا ہے جو اپنے سنی عالم دین کے پاس نہ آیا، نہ ماں باپ کی عزت سیکھی اور نہ ماں باپ کی عزت کی۔ غلطی اس نوجوان کی ہے، اسلام کی تعلیمات تو سورج سے زیادہ روشن ہے الحمدللہ۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انتر الحفات العورات العالات ریاء الشاء، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ ان لوگوں کو کہ جو ننگے قدم چلتے ہیں، یعنی جن کو جوتا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور آگے فرمایا العراتا، ننگے بدن، یعنی ایسے لوگ کہ جن کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہوتے، العالتا، جو فقیر ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، ریاء الشاء، بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، جن کو بکریاں چرانے والے لوگ۔ فرمایا تو دیکھے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، یا تطاولون فی البنیان، یہ شہروں میں کوٹھیاں بنا کے ان میں رہنے لگیں گے۔ ہے کہ نہیں یہ قیامت کی نشانیاں؟ یہ تمہارے اور میرے پیارے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایسا ماحول ہوگا۔ ایسے لوگ نہیں ہیں، 2 پہلیاں تھی، پھر خریدی تو پھر کوٹھیاں بنائی تو بنگلے بنائی، شہروں میں دیہاتوں میں لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی۔ ایسے لوگ ہم میں سے بھی کتنے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے جرم کیا پیسہ اکٹھا کر کے، نہیں، صرف سرکار علیہ السلام ایسے لوگوں کو محنت کر کے پیسہ اکٹھا کرنے پہ برا فرما نہیں رہے۔ سرکار علیہ السلام صرف قیامت کی نشانی ذکر کر رہے ہیں کہ حالات اتنے بدل جائیں گے کہ جن کو جوتا نہیں ملتا، جن کو روٹی نہیں ملتی، جن کو کپڑے نہیں ملتے، جنہوں نے چند جانور رکھے ہوتے ہیں جن کو پالتے ہیں، لیکن یہاں سے ترقی کرتے کرتے وہ لینڈ کروزر پر تو BMW پہ لوگ گھومنے والے بن جائیں۔ اور یہ قیامت کی نشانی اب ننگے بدن سے اور ننگے قدم سے کیا وہ عورتیں مراد نہیں لی جا سکتی جو کنجریاں ہوتی ہیں مجرے کر کے، جن کو جس ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پیدا ہونے کے بعد پھینک دی جاتی ہیں،
پھر وہ مجرے میں آتی ہیں، لوگوں کی عزتیں خراب کرتی ہیں، اپنی عزت بھی خراب کرتی ہیں، لیکن پھر وہ پیسہ کماتی ہیں، پیسہ کما کے پھر وہ شہروں میں کوٹھیاں آباد کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہمارے ساتھ ڈی ایچ اے میں چلیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایسے کثیر کنجر آپ کو ملیں گے جو عزت والے ہیں، اللہ ان کی عزت کو سلامت رکھے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ کثیر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزتوں کے سودے کر کے پیسہ اکٹھا کر کے کوٹھیاں بنائی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہ سوال جب ختم ہوئے نا تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ 5 سوال پورے ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں پر اگر پچھلا سوال جو چوتھا تھا، اگر نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کا علم نہ ہوتا، حالانکہ سرکار نے زیادتی علم کی نفی کی تھی کہ مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے، تجھ سے زیادہ نہیں، مطلب زیادہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم ہی کوئی نہیں، تیرے جتنا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اس موضوع پر تیرے جتنا علم میرے پاس ہے۔ وہ کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ان طالقہ ثم من طالقہ، پھر وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ ٹھہرا رہا۔ وہ شخص سوال کر کے چلا گیا، صحابہ بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ تو قال علی، میرے کریم نے مجھ سے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، عمر جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ کیونکہ روایت حضرت عمر کر رہے ہیں، تعجب حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہوا، تو جن کو تعجب تھا سرکار انہی سے فرماتے۔ اور یہ اس شک کا آنے والے قیامت تک کسی کو یہ شک نہ ہو کہ سرکار کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ پوری حدیث میں نے پڑھی ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، یہ مسلم میں بھی، میرے سامنے مشکات شریف ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پوری حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ سرکار نے تعارف کیا کہ ہاں بتاؤ میرا نام یہ ہے، میں مسلمانوں کا نبی ہوں، تو بتا نوجوان تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ نہیں، سرکار پہلے جانتے تھے، پوچھا بھی نہیں۔ جب چلا گیا تو سرکار فرماتے ہیں، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ تو حضرت عمر نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، جن کو پہلے تعجب ہو رہا تھا کہ عجیب بندہ ہے، نہ مسافر لگتا ہے، نہ مدینے کا رہنے والا ہے، ادھر سے سوال بھی کرتا ہے، خود بھی اٹیسٹڈ بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے، عجیب بندہ ہے۔ تو جب سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا بندہ ہے، جب سرکار نے پوچھ لیا کہ اے عمر جانتے ہو کون ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول اعلم، اللہ کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ بھی سب سے بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ کوئی شرک کا فتویٰ لگتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اب یہ بھی نہیں کہ اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی جاننے والے ہیں، یوں نہیں فرمایا، اکٹھا نام لیا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، عالم دونوں ذاتیں ہی بہتر جانتی ہیں، اللہ بھی بہتر جانتا ہے اور اس کے نبی بھی بہتر جانتے ہیں۔ قال، اب جب حضرت عمر نے عرض کیا نا کہ حضور اللہ جانے تو تسی جانو، سانو تو کوئی پتہ نہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر فَإِنَّهُ جبریل، اے جبریل سے، یہ جو نوجوان تھا نا جس کے بارے میں تم ششو پنج میں تھے، ششو پنج لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں تو ششو پنج کیا ہوتی ہے بھئی؟ شش 6 کو کہتے ہیں، پنج 5 کو کہتے ہیں، یعنی پنجو شش نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس میں حیرانگی نہیں، کیونکہ 5 کے بعد 6 پڑھا جاتا ہے نا، شش و 5 الٹا کام شروع ہو گیا نا، یہ حیرانگی کے لیے ایڈیمز۔ اچھا، انہو جبریل، اے عمر یہ جبریل تھے جن کے بارے میں تم حیران تھے، تمہیں پتہ کیوں آئے تھے؟ اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ اے عمر یہ اس لیے آئے تھے، اتاکم، یہ آئے تھے یعلمکم،
دینکم یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ جبریل تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث پوری، حدیث مکمل، رواہ مسلم۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے الفاظ ایک دو اور بھی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث مکمل۔ جبریل تھے، کس لیے آئے ہیں؟ بولنے کس لیے؟ سرکار نے فرمایا اے عمر، جبریل آئے کس لیے؟ مجھے نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا سکھانے کے؟ دین سکھانے کے لیے۔ بھئی جب آ ہی گئے ہیں تو پھر ڈائریکٹ جن کو سکھانے کے لیے آئے تھے ان سے ہی کہہ دیتے نا کہ حضور آپ اجازت دے تو میں تقریر کر لوں۔ نہیں، مجال ہی نہیں کہ سرکار کے ہوتے ہوئے بول سکیں، کیونکہ انما خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے جواہر البحار میں نقل کیا کہ جبریل کو اللہ نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ اجازت لے لیتے، سرکار اجازت دے دیتے، پھر بھی کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن جبریل نے یہی سمجھا کہ میری کیا مجال ہے، سوال کرتا ہوں، محبوب جواب دے دیں گے، یہ سن لیں گے تو خود ہی دین سیکھ لیں گے، بجائے اس کے کہ اجازت لے کے میں بتاؤں کہ اسلام یہ ہے، میں بتاؤں کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، اخلاص یہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں نا تو جن کی زبان وحی الہی ہے، جن کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، تو وہ خود محبوب ہی بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، محبوب کی زبان ان کو دین سکھائے گی۔ تو دین مطلب کیا؟ اسلام بھی دین ہے، ایمان بھی دین ہے۔ فرمایا کہ جبریل تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر کبھی ہم علم غیب حاضر ناظر کی بات کریں، یہ اختلافی موضوع، بڑے افسوس اور لعنت کی بات ہے ایسے بندے کے ذہن پر جو کہے کہ اختلافی موضوع۔ کون سی اختلافی موضوع؟ قیامت کے سرکار کے علم کی بات ہوئی تو جبریل کہتے ہیں کہ میں علم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ یہ دین سکھا رہے تھے۔ نبی کے علم غیب کی بات سکھائی جائے تو یہ دین سکھانا ہے۔ تو دین سکھانا کون سا جرم ہوتا ہے؟ دین سکھانا کوئی اختلافی موضوع ہوتا ہے؟ عجیب نظریے پہ لوگوں کو لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جبریل آئے، اب یہ تو سوال جواب تھے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی تو سرکار کو یہ کیسے پتہ چلا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں رونما ہوں گی؟ کوئی پوچھ ہی لے، بھئی میں نے نا بھائی جان صدر کینٹ جانا ہے، میں نے مغل پورے جانا ہے اور ٹھوکر کی طرف سے نہیں جانا، مجھے یہاں سے بتائیے۔ تو اب کون ہے جو بتائے؟ بھائی وہی بتائے گا نا کہ یہاں سے نکلو، پھاٹک کے ساتھ ساتھ جاؤ، آگے پھر نالے روئی نالے پہ ہو جانا، گجو متے نکل جاؤ گے، پھر آگے غازی چوک پہ جانا، وہاں سے والٹن روڈ پہ جانا، تو سیدھا پھر گرجا چوک ہے، تو وہاں سے آگے صدر کینٹ گول چکر ہے، اس سے آگے درم مغل پورا پول آ جائے گا، اس سے آگے شالامار چوک آ جائے گا۔ اب سیدھا کا رستہ، اب میں نے بتایا نا، کیوں بتایا؟ بھائی مجھے پتہ ہے تو بتایا نا، کیونکہ یہ لور گھومے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ شارٹ کٹ رستہ یہ ہے۔ اگر کوئی پہلے جائے ٹھوکر پہ جائے، پھر ادھر سے کوئی جائے ادھر سے بھی، لیکن وہ چاہتا میں نے ادھر سے جانا ہے، اگر کوئی کہے کہ یار ادھر سے رستہ ہے، جو بتائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو راستے کا پتہ ہے۔ تو جب سرکار فرماتے ہیں کہ اس ٹائم تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نہیں ہوگا، تو اب کوئی کہے کہ نہیں جی کل بھی قیامت آ سکتی ہے، ہمارا چیلنج ہے کل قیامت نہیں آ سکتی۔ کوئی کہے کہ نہیں جی قیامت کب آنی ہے، سرکار نے یہ تو بتایا نہیں۔ بھئی خاص وقت سرکار نے نہیں بتایا، ورنہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کے دن جمعے کے دن قیامت آئے گی؟ حدیث میں ہے جمعے والے دن قیامت آئے گی، اور وہ جمعہ بھی ربیع الاول کا نہیں ہوگا، نہ رمضان کا ہوگا، فرمایا وہ 10 محرم کو جمعہ ہوگا۔
10 محرم کو قیامت آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا، تو کیا یہ علم کی دلیل نہیں ہے؟ تو سرکار علیہ السلام تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا نبی کے بغض کا، تو پھر وہ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں نا تو پھر ان کے مرض دور نہیں ہوتے، کیونکہ سب سے پہلے نا نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت کی فضا ہے نا اس میں دل کو وضو کرانا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اب اس حدیث میں بڑی باتیں جو کرنی والی ہیں، لیکن ایک پہلو میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جبریل آئے، انہوں نے دین سکھایا، تو دین سکھانے میں نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا بیان کرنا یہ دین سکھانا ہے۔ تو ہم جو تقریریں آپ کے سامنے کرتے ہیں نا، ہم آپ کو دین سکھا رہے ہیں کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کے اگر در سے ہٹے گا نا، چاہے اللہ کو بھی مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، کبھی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ بندے انج دے بھی نے جڑے کہندے نے کہ اللہ ایک ہے تے قیامت بھی برحق ہے، اللہ نو مندے نے تے قیامت دا بھی اقرار کر دے نے، لیکن اللہ فرماندا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن پھر بھی نہیں، ایمان والے پھر بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو جب سرکار کے کمالات کو نہیں مانا، اللہ کو مانتا رہے، قیامت کو مانتا رہے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام فضائل و مناقب مانتے ہوئے سرکار کو آخری نبی نہ مان لے، اس وقت تک وہ کبھی بھی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ مسافر بھی تو نہیں لگتا، یہ مسافر بھی تو نہیں، کیونکہ کپڑے صاف ہیں، مٹی نہیں لگی ہوئی، چہرہ بالکل صاف ہے، بڑے سفید کپڑے ہیں، چمک رہے ہیں، اور داڑھی اور سر کے بال بڑے ہی گھنے ہیں اور بڑے سیاہ ہیں، گہرے سیاہ ہیں، مسافر نہیں ہیں اور یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن تھا کون؟ طالع علینا رجل، فرماتے یہ ایک شخص آیا تھا ہمارے پاس، تو سرکار نے فرمایا کہ اے عمر یہ جو شخص آیا تھا نا، جس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس نے داڑھی بھی نظر آ رہی تھی، جس کے بال بھی نظر آ رہے تھے اور تمہارے سامنے چلتا بھی آ رہا تھا، جس کے بارے میں تم حیران تھے، یہ جو بندہ تھا نا کپڑے پہننے والا اور باتیں کرنے والا، تمہیں نظر آنے والا، یہ بندہ نوری ہے، یہ بشر ہے، یہ بشر ہے نہیں تھا، یہ جبریل ہے۔ بے جبریل کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جبریل بشر ہے؟ نہیں، جبریل نور ہی نور ہے، نوری مخلوق ہے، کیونکہ فرشتہ ہے۔ تو یہ فرشتہ ہے، اگر جبریل یہاں سرکار کی بارگاہ میں آئیں، کپڑے پہن کے آئیں، چل کے آئیں، تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہ آئے، تو جو سوال کرنے والا نوری ہو، اگر وہ بشری لباس میں آ جائے تو اس کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، تو جواب دینے والے اگر بشری لبادے میں آ جائیں تو ان کی نورانیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اب یہ حدیث ہے، حدیث سے دلیل، اور اگر آپ سورہ مریم پڑھیں یہی جبریل تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ حضرت مریم کو میں بیٹا دینا چاہتا ہوں شادی کے بغیر ہی۔ انہوں نے عرض کیا نا، جب جبریل گئے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت مریم اکیلی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، فوراً حضرت مریم ڈر جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ میں نے لم یمسسنی بشر، جب جبریل نے کہا نا کہ میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت مریم کہتی ہیں لم یمسسنی بشر، بھئی اولاد ہونے کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا عورت زنا کر لے
حرام کا بچہ پیدا ہو یا حلال طریقے سے شادی کر لے پھر بچہ پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہے نہیں۔ تو حضرت مریم کہنے لگی لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے، مطلب میری شادی نہیں ہوئی۔ لم آکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، میں پاک باز ہوں، میں بری عورت نہیں، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، تو کیسے بچہ ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو اب کیا ہے، جبریل آئے تھے باشرہ، بشری لباس میں، انسانی صورت میں آئے۔ کیوں آئے؟ اے مریم لے آہابا لا کے غلامن زکیہ، اے مریم میں جبریل انسانی صورت میں آیا ہوں تاکہ تم ایک ستھرا بیٹا دے کے جاؤں۔ لے آہابا، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، تاکہ میں تجھے بیٹا دے دوں۔ لے آہابا، اور آہابا ہیبا سے ہے، مطلب ہے تحفہ دینا، میں تمہیں تحفے میں بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو اگر جبریل آئیں اور آ کے کہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو جبریل کو اللہ ڈانٹتا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتا۔ تو جبریل جن کے خادم میں اگر وہ سرکار لوگوں کو بیٹے عطا فرما دے تو کیا بعید ہو سکتا ہے؟ تو جبریل وہاں بھی بشری صورت میں، تو جبریل کی نورانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام اگر بشری لباس میں ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان تشریف لائے تھے، لوگوں کو اللہ کے احکامات سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی ذات سے ملانے کے لیے اگر سرکار تشریف لائے تو سرکار کی نورانیت میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اب کوئی کہے کہ کھانا پینا یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے ہیں آج کل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا، کہاں رہتے ہیں؟ کیا دنیا میں کسی شہر میں رہتے ہیں یا کوئی مزار بنایا ہے، کوئی غار ہے وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں پہ رہتے ہیں، اور کھاتے پیتے کوئی نہیں ہے، آسمانوں پہ تشریف فرما ہے۔ تو کب کے اٹھائے گئے بغیر کھائے پیے گا عیسیٰ علیہ السلام؟ دنیاوی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہیں آئی، تو بغیر کھائے پیے ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو امام ہیں، کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے؟ سرکار جب وصال کے روزے رکھتے ہیں، پانی سے روزہ رکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام پانی سے افطار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ سرکار پانی سے رکھتے ہیں، پانی سے افطار کرتے ہیں، ہم بھی یوں ہی کریں گے، تو یوں روزہ رکھنا شروع کر دیے، پانی پیا افطاری میں، پانی پیا سحری میں۔ تو کچھ دن ہوئے نا، سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عمر جیسے کڑیل صحابہ، اتنے پاورفل، اتنے جسیم صحابی، دیوار کی ٹیک لگا لگا کے چل رہے، اتنے کمزور ہو گئے۔ سرکار نے پوچھ لیا عمر خیر ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، سیدھے ہو کے چل بھی نہیں پا رہے؟ حضور وہ نا آپ روزے رکھتے ہیں نا، تو ہم نے سوچا کہ جب محبوب رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں۔ فرمایا کہ اے عمر لستو کمثلکم، اے عمر میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ مطلب ہے تمہیں نظر ہی کوئی نہیں آتا میں کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں۔ صحابہ افطاری میں سرکار کے سامنے ہوتے تھے، سحری میں سامنے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے، بس تھوڑا سا پانی پیا ہے، لیکن سرکار فرماتے میں تمہاری طرح نہیں، تمہیں کیا پتا میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں، تو اے عمر تم سحر افطاری کھایا پیا کرو۔ تو جب صحابی رسول سرکار جیسا نہیں ہو سکتا تو آج کے یہ گیدڑ کیسے ہو سکتے ہیں سرکار جیسے؟ تو میرے بھائیوں اللہ عقل سلیم عطا کرے۔ یہ ہم نے ترجمہ اور مختصر سی ایک دو عقیدے کی وضاحت جو ہے حدیث جبریل کے حوالے سے کی ہے۔ تو یہ نا کوشش کیا کریں، کسی میرے بھائی نے یہ دوبارہ سننا ہو، یہ تقریریں علی بھائی ریکارڈ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے 2-3 مرتبہ پہلے کہا
لیکن جس دن یہ کہتے ہیں پھر میں نہیں آگے اعلان کرتا. انہوں نے مجھے پھر کہنا چھوڑ دیا, اب میں خود اعلان ویسے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری تقریریں ہوتی ہیں نا, یہ یوٹیوب چینل پہ اسلامک ویڈیوز RWD جو رائیوڈ کا کوڈ ہے, اسلامک ویڈیوز RWD اس نام سے چینل بچے نے بنایا ہے. اللہ اس کو جزا عطا فرمائے. تو آپ بھی ذرا تقریریں دیکھا سنا کریں. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ نظر آتا ہے, کسی بات کا حوالہ چاہیے ہوتا, بعد میں بھی توجہ نہیں ہوتی. کچھ دوست ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں, چاہتے ہیں کہ یار آج موضوع بڑا انٹرسٹنگ تھا تو کاش کہ پہلے ہم آ جاتے. تو میرے بھائیو, اسلامک ویڈیوز RWD وہاں جا کے یوٹیوب چینل پہ وہاں پر آپ سنیے گا تو انشاءاللہ جتنی بھی تقریریں ہیں یہ 3-4 مہینوں کی, وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے میسر آ جائیں گی. اللہ کریم ہم صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.